درود شریف پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد نصیب ہو سکتے ہیں؟ آج ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے زبردست فضائل اور فوائد جانیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمارے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں، درود شریف۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی اہمیت کے بارے میں مختلف احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے احادیث کی روشنی میں درود شریف کی اہمیت۔ سب سے پہلے مختصراً سمجھ لیں کہ حدیث کیا ہے۔ سادہ الفاظ میں حدیث سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اعمال ہیں۔ یہ حدیث اسلام کو سمجھنے اور ہمارے روزمرہ کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ ہم اسلام کی تعلیمات سے گہری سطح پر جڑنے میں مدد کرتی ہے۔ حدیث کی تعریف علماء حدیث نے یوں لکھی ہے: عرف شریعت میں حدیث ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ اس تعریف میں لفظ ما عام ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اقوال، افعال اور تقریر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ ادا شامل ہے جو بعد از بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر صادر فرمایا اور اسے شریعت بنا دیا، اس لیے جو منسوخ نہیں ہوا وہ سب اس ما میں شامل ہے اور شریعت ہے۔ مزید یہ کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، جنہیں تسلیم کرنا ہی ایمان ہے۔ یہی معنی نبوت ہے، جس کے ضمن میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غیب کی خبریں دیا کرتے۔ اہل اسلام کے اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کو عطا فرمایا، اس میں باطل جگہ نہیں بنا سکا اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی بنا سکے گا۔ محدثین حدیث رسول اقوال صحابہ و ائمہ کے بارے میں یہی اصول بنایا کہ ان کی طرف منسوب ہر بات کو چند کڑی شرائط پر قبول کیا جائے تاکہ نسبت سچی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات دین ہے، جس کا سچا ہونا ضروری ہے، ورنہ غلط اور جھوٹی نسبت کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے صرف صادق و دیانتدار اور قابل اعتماد ماہرین ہی اس میدان میں داخل ہوئے، کیونکہ وہ اس کے حقدار تھے۔ لیکن ناقابل اعتبار یا جھوٹے اور ڈھونگ کرنے والے ناقابل اعتبار ہیں، جنہیں کسی صورت میں بھی یہ روایت حدیث کا اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین صرف اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ حدیث ہے یا فلاں کا قول ہے یا فلاں کی تفسیر ہے، بلکہ مسلمہ اصولوں کے تحت اس منسوب بات کو سخت شرائط کے ساتھ پرکھتے اور کھنگالتے ہیں اور اسے وزن دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے کہ محدثین نے اس نسبت کو پانے کے لیے قرائن و اسباب کے ڈھیر لگا دیے۔ حدیث کی زبان میں سے مرفوع و متصل بھی کہا گیا اور مرسل، منقطع، معضل یا موضوع بھی۔ اس لیے مستند وہی حدیث و قول ٹھہرا جو صحیح نسبت و سند رکھتا، اور غیر مستند وہ جو ضعیف و موضوع نسبت رکھتا ہو۔ الحمدللہ ابتدائی اسلام سے قائم ہونے والا یہ مفہوم آج بھی اپنے تمام تر ریکارڈ درست رکھتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان حدیث میں صحیح اسانید و متون کے انتخاب کے بعد بغیر کسی تکرار کے چند ہزار تک ان کی تعداد پہنچتی ہے، جو کہ امت کے امور کو چلانے اور اجتہاد اور نتائج اخذ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں درود شریف کے بارے میں۔ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ایک شکل ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت عمل ہی نہیں بلکہ اس میں بے پناہ اجر اور برکتیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اس کی بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 گنا رحمت بھیجتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں درود شریف پڑھنے کے بے پناہ فوائد بتاتی ہے۔ یہ ایک سادہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ یہاں ایک اور قوی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ درود شریف پڑھنا ہماری مصیبتوں اور گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ چیلنجز سے بھری ہماری تیز رفتار زندگی میں درود شریف کی طرف رجوع کرنا ہمیں سکون اور تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہماری زندگیوں میں روحانی حفاظت کا جال بننے جیسا ہے۔ ہمارے پاس ایک اور اہم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا
جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ یہ حدیث بڑی ہی خوبصورتی سے درود شریف پڑھنے والوں کے درجات کو واضح کرتی ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا تصور کیجئے۔ آج دنیا میں جہاں ہم اکثر اپنے ایمان سے دوری محسوس کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اسلام صرف نام کا ہے۔ اسلام کے نام پر ہم نے پاکستان لیا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن حالت کیا ہے؟ محتاج بیان نہیں۔ یاد رکھیں کہ درود شریف کا ورد شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے اور محبوبوں میں اپنا مقام محفوظ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دعا کے حوالے سے ایک اہم حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ کی حمد سے شروع کرے، پھر مجھ پر درود پڑھے، پھر اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہ حدیث ہمیں دعا کرنے کے آداب سکھاتی ہے۔ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا مانگنے سے نہ صرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی جدوجہد میں درود شریف کو شامل کرنا ہماری دعائیں ہمارے حوصلے بلند کر سکتی ہیں اور اللہ سے ہمارے تعلق کو بڑھا سکتی ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ تو درود شریف کے فضائل و فوائد پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ان سب کا احاطہ اس ایک ہی ویڈیو میں مشکل ہے۔ بس مختصراً درود شریف سے متعلق احادیث ہمیں ہماری زندگیوں میں اس کی گہری اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی طاقت اخلاص میں ہے۔ یہ درود بخشش اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں باقاعدگی سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس لیے خوب ذوق و شوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجتے رہیں، اور اگر آپ آلریڈی درود شریف پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم پڑھتے رہیں۔ اور اس مبارک عمل نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے، اس بارے میں کامنٹس میں ہمیں بتائیں، تاکہ ہم آپ کی کارگزاری کو اپنی اگلی ویڈیو میں بطور محرک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مبارک عمل کو اپنانے پر قلبی اور ذہنی طور پر تیار کر سکیں۔ اگر ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے، یعنی آپ کی کارگزاری سن کر اس مبارک عمل کو کرنے لگ پڑا نا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی کارگزاریاں مناسب سمجھیں تو کامنٹس میں ٹائپ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درود و سلام جیسے محبوب عمل کو اپنانے میں مدد دیں۔ اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام بکثرت درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی توفیق اور ذوق اور شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ اگر درود شریف پر مزید ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے تو ہم اس پر بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لکھ دے دوں گا، اگر آپ چاہیں تو انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔